السلام علیکم ویور، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آج کی میری سٹوری ہے احساس اور گمان۔ رشتہ کروانے والی آنٹی کے توسط آیا تھا سو رامین کے گھر والوں کو فیک کے گھر والوں کے بارے میں ضروری کویف کے علاوہ کچھ علم نہ تھا۔ پہلی بار فیک کی امی ابو اور چھوٹے بہن رامین کے ہاں آئے تھے۔ پہلی ملاقات باہمی تعارف اور رسمی سے موضوعات پر گفتگو تک محدود رہی ہے تھی، بلکہ زیادہ گفتگو رامین کے بابا اور فیک کے ابو کے مابین ہوئی۔ خوش قسمتی سے دونوں ایک ہی سیاسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ نظریات کی ہم آہنگی نے بہت جلد دونوں کے بیچ تکلف کی دیوار گرا دی۔ حالات حاضرہ پرسیر حاصل تبصرہ کرنے کے بعد پرتکلف چائے پی اور الوداعی کلمات ادا کر کے اپنی راہ لی۔ حاضرہ رامین کی امی کو اس میٹنگ کے بے نتیجہ ختم ہونے پر خاصاً قلق ہوا۔ اس مہنگائی کے دور میں چائے پر اچھا سا اہتمام کچھ برس پہلے کی ضیافت جتنے پیسوں میں پڑتا تھا، ان لوگوں نے تو کھل کر رشتے کے متعلق کوئی بات ہی نہیں۔ لڑکے کی ماں تو جیسے گونگے کاکڑ کھائے بیٹھی تھی۔ میں نے ہی لڑکے کے متعلق دو چار سوال پوچھے۔ رامین جب چائے لے کر آئی تب بھی اس نے تو کوئی خاص دلچسپی ظاہر نہیں کی، نہ ہی رامین سے کسی قسم کے سوال کیے۔ حاضرہ لڑکے کی ماں کے طرز عمل سے مایوس تھیں۔ امی لڑکے کی چھوٹی بہن تو اتنی باتونی تھی، اس نے سوال کر کر کے میرا سر کھا لیا تھا۔ لڑکے کی امی کے سوالوں کی کوئی کسر رہ گئی تھی کیا؟ رامین بد مزہ ہو کر بولی، ارے وہ تو بچی تھی، کیا بتا رہی تھی؟ کسی کلاس میں پڑھتی ہے، سیکنڈ ایئر یا تھرڈ ایئر؟ انہوں نے یاد کیا، سیکنڈ ایئر۔ ماہم نے جواب دیا، ہاں تو سیکنڈ ایئر کی بچی کے رشتے میں دلچسپی دیکھ کر ہم کوئی نتیجہ اخذ تھوڑی کر سکتے ہیں۔ ہاں باپ کو ہوتا ہے، اور باپ تو چلو پھر معقول تھا، لیکن ماں وہ تو مجھے بہت گھنی میسنی لگائی، بالکل گپ چپ سی۔ حاضرہ کی اپنی ہی اصطلاحات تھیں۔ افواہ بیگم، ابھی پہلی ملاقات تھی اور آپ حتمی فیصلے اور گھنی میسنی ماں جیسی اصطلاحیں استعمال کر رہی ہیں۔ ارے اتنی جلدی تو الیکشن والے دن صرف ایک پولنگ اسٹیشن کا حتمی نتیجہ اناؤنس نہیں ہوتا، یہ تو پھر شادی بیاہ جیسا نازک معاملہ ہے۔ ریحان اپنا اخبار اٹھائے کمرے میں گئے۔ آج صبح سے حاضرہ نے گھر میں ایسی ایمرجنسی نافذ کر رکھی تھی کہ وہ سکون سے بیٹھ کر اخبار تک نہ پڑھ سکے۔ ادارتی صفحے کو تو کھول کر بھی نہ دیکھا تھا، اب انہوں نے گھنٹہ لگا کر اخبار پڑھنا تھا۔ شوہر سے مایوس ہو کر حاضرہ رامین کی جانب متوجہ ہوئی۔ ریٹائرڈ ٹیچر تھیں لڑکے کی ماں، لیکن شخصیت کچھ دبی دبی سی تھی۔ پہناوا ابھی کچھ خاص نہ تھا، مجھے تو کچھ سٹریل اور بد مزاج لگیں۔ ایسی عورتیں جب ساسیں بنتی ہیں تو بہو کو افواہ، امی ابھی وہ پہلی بار آئے تھے، اس سے پہلے بھی تو 3 جگہ رشتوں کی بات چل چکی ہے نا، اور آپ ان رشتوں کو کبھی پہلی ملاقات میں اتنا ہی سیریس نہیں لیتی تھیں۔ پلیز ریلیکس رہیں، ابھی نہ میں ان آنٹی کی بہو بنی نہ ہی وہ میری ساس۔ اگر معاملہ کچھ آگے بڑھے گا تب اس طرح کی باتوں پر غور و فکر کر لیں گے۔ رامین نے ماں کو رسمیت سے سمجھایا، پھر خود سے 3 برس چھوٹی افشین کو آواز دی، افشین یار اب لے بھی آؤ شامی کباب، اور آتے ہوئے فریج سے کول ڈرنک بھی لیتی آنا۔ رامین اب دونوں چھوٹی بہنوں کے ساتھ ان تمام لوازمات کے ساتھ انصاف کرنا چاہتی تھی جن کا اہتمام مہمانوں کے لیے کیا گیا تھا۔ 2 منٹ بعد افشین شامی کباب اور کولڈ ڈرنک لے آئی تو نرمین چکن رول، چنا چاٹ اور دہی بڑے لیے آن موجود ہوئی۔ رامین بیٹا مجھے بھی کیچپ ڈال کر 1 کباب اور 1 چکن رول دو، مہمانوں کے ساتھ بیٹھ کر کہاں کچھ کھایا جاتا ہے۔ ذرا کی بھی بھوک چمک بھی تھی۔ رامین نے ماں کا دھیان بٹنے پر سکون کا سانس لیا۔ اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔